بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لما فرغ المصنف عن بیان انواع الاداء والقضاء شرع فی بیان حسن المامور بھی۔ پھر جب مصنف ادا اور قضا کی انواع کے بیان سے فارغ ہو گئے تو مامور بھی کے حسن ہونے کا بیان شروع کیا۔ فقال، چنانچہ انہوں نے فرمایا، ولا بد للمامور به من صفت الحسن ضرورت ان العامر حکیم۔ مامور بھی کے لیے صفت حسن کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ حکم دینے والا حکیم ہے۔ اس عبارت میں ابھی صرف مامور بھی کے بارے میں بتایا ہے، منہی عنہ کے لیے کیا ہے وہ بیان نہیں آیا ہے۔ کچھ چیزیں میں نے دونوں کے بارے میں کل بتا دی تھی۔ مامور بھی یعنی جس چیز کا حکم دیا گیا ہے کرنے کا کہ اسے کرنا ہے، اس کے لیے صفت حسن ضروری ہے، یعنی وہ حسن ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو حکم دینے والا ہے کسی کام کے کرنے کا وہ حکیم ہے، اور حکیم کسی ایسی چیز کے کرنے کا حکم نہیں دے گا جو قبیح اور برا ہو۔ اس لیے صفت حسن کا ہونا مامور بھی کے لیے یہ ضروری ہے، یعنی لا بد ان یکون المامور به حسنا عند اللہ قبل الامر، یعنی مامور بھی کے لیے ضروری ہے کہ حکم سے پہلے اللہ کے نزدیک وہ حسن ہو، یعنی حکم دینے سے پہلے، ورود شریعت سے پہلے وہ کیا ہو؟ حسن ہو۔ ولیکن یعرف ذلک بالامر، لیکن اس کے حسن ہونے کا علم امر کے ذریعے پتہ چلے، اس کے حسن ہونے کا علم اس امر کے ذریعے معلوم ہو، امر کے ذریعے ہو، یعنی امر سے پہلے عقل اس کی جانب راہیاب نہیں تھی کہ اسے معلوم ہو جائے کہ یہ حسن ہے یا حسن نہیں ہے، لیکن جب حکم ہو گیا تو حکم کی بنیاد پر یہ معلوم ہو گیا کہ یہ حسن ہے۔ تو حسن تو ورود شریعت سے پہلے ہے، لیکن عقل اس کی جانب راہیاب حکم کے بعد ہو، یعنی ضروری ہے کہ مامور بھی امر سے پہلے، ورود شریعت سے پہلے مامور بھی اللہ کے نزدیک حسن ہو۔ ولیکن یعرف ذالک، لیکن مامور بھی کا حسن ہونا امر کے ذریعے معلوم ہو۔ کیوں؟ ضرورت اس بنیاد پر کہ حکم دینے والا حکیم ہے، والحکیم لا یامر بالفحشاء، اور جو حکیم ہوگا وہ برائی کا حکم نہیں دے گا۔ یہ تو متعین ہے کہ حکم دینے والا اللہ عز و جل حکیم ہے نا، وہ برائی کا حکم نہیں دے گا۔ جب برائی کا حکم نہیں دے گا، کہہ رہا ہے نماز پڑھو، اس کا مطلب وہ حسن ہے نا۔ وہذا عندنا وعند المعتزلہ، یہ ہمارے نزدیک ہے، یعنی ماتریدیہ کے نزدیک اور معتزلہ کے نزدیک۔ ہمارا بھی یہی مذہب ہے
کہ ورود شریعت سے پہلے اس میں حسن ہے. معتزلہ بھی کہتے ہیں کہ ورود شریعت سے پہلے اس میں حسن ہے، یعنی مامور بہی کا حسن ہونا یہ کیا ہے؟ عقلی ہے. کس کے نزدیک؟ ہمارے نزدیک. ہمارے سے مراد ماتریدیہ کے نزدیک اور معتزلہ کے نزدیک. وہذا عندنا وعند المعتزلہ الحاکم بالحسن والقبح هو العقل. اچھا، یہ تھوڑا سا فرق کر رہے ہیں. ہمارے نزدیک بھی ہے نا حسن و قبح ہے نا یہ عقلی ہے، لیکن حسن تو ورود شریعت سے پہلے ہے. جو ہے ورود شریعت سے پہلے ہی جو قبیح ہے، لیکن اس کا حسن ہو، مامور بہی کا حسن ہونا، منہی عنہ کا قبیح ہونا، یہ معلوم کیسے ہوا ہے؟ امر کے ذریعے سے. یعنی عامر نے حکم دے دیا تو اس امر کی بنیاد پر ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ یہ قبیح. عامر نے منع کر دیا تو ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ یہ منع کر دیا تو قبیح ہے، حکم دے دیا تو حسن ہے. لیکن معتزلہ یہ کہتے ہیں محض عقلی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا ماتریدیہ اور کیا نام ہے معتزلہ کے درمیان فرق ہے. ہمارے نزدیک امر کے ذریعے سے اس کے حسن کا علم ہوا ہے، اور معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو عقلی ہے طور پہ ہی حسن ہے. شریعت ہوتی یا نہ ہوتی عقل اس کا فیصلہ کر لیتی کہ یہ حسن ہے نا. شریعت کا اس میں بالکل کوئی دخل ہی نہیں ہے. ہم اس کے قائل نہیں ہیں کہ شریعت کا اس میں کوئی دخل نہیں، بلکہ یہاں تک معتزلہ کہتے ہیں کہ جن چیزوں کے بارے میں کوئی حکم نہیں ہے تو اب عقل ہی کے ذریعے سے سارا فیصلہ ہوگا، نظیر وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم اس کے قائل نہیں. یہی فرق ہے ماتریدیہ اور معتزلہ کے درمیان. اسی لیے یہاں یہ ہے وہذا عندنا، یہ ہمارا مذہب ہے کہ مامور بہی امر سے پہلے اللہ کے نزدیک حسن ہے، لیکن مامور بہی کے حسن ہونا یہ امر کے ذریعے سے معلوم ہوگا. اور معتزلہ کے نزدیک الحاکم بالحسن والقبح هو العقل، حسن و قبح کا فیصلہ کرنے والی عقل ہے. لا دخل فیہ للشرع، اس میں شریعت کا بالکل کوئی دخل نہیں ہے. یہ معتزلہ کا مذہب ہو گیا تھوڑے سے فرق کے ساتھ. عقل ہمارے نزدیک بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ حسن کا علم امر کے ذریعے ہوتا ہے. وعند الاشعری، اور امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک الحاکم بہما، حسن و قبح کا فیصلہ کرنے والی وہ شریعت ہے. لا دخل فیہ للعقل، اس میں عقل کا کوئی دخل نہیں ہے. یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو کل میں نے کہا تھا، زنا، شرب خمر، سب ورود شریعت سے پہلے یکساں، نہ اس میں حسن ہے اور نہ قبح ہے. ورود شریعت کے بعد اس میں حسن آتا ہے جو امر ہے، مامور بھی ہے، اور جو منہی عنہ ہے اس میں قبح آتا ہے. ٹھیک ہے. محل اختلاف کیا ہے؟ کل میں نے محل اختلاف بتایا تھا کہ حسن یعنی جس کے کرنے پر ثواب کا ترتب ہو، قبح جس کے کرنے پر مذمت اور عقاب کا ترتب ہو. حسن و قبح کے اس معنی کے اعتبار سے ماتریدیہ، معتزلہ اور اشاعرہ کا اختلاف ہے. باقی جو معانی ہے حسن و قبح کے، ان معانی کے اعتبار سے اختلاف نہیں ہے. بحث سمجھ میں آ گئی؟ اب ہم اس کو یہیں چھوڑ دیتے ہیں.
آگے بڑھ رہے ہیں. اس لیے کہ یہ بحث پوری تفصیل کو بتانے کے لیے نہیں ہے، صرف اشارہ کرنے کے لیے ہے کہ ہے کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اشارہ کیا، اشارے سے زیادہ ہی ہو گیا ہے. ثم شرع فی تقسیم الحسن الی عینہ و الی غیرہ. تو مامور بہ کے لیے صفت حسن ضروری ہے، منہی عنہ کے لیے صفت قبح ضروری ہے نا. تو ابھی مامور بہ کے لیے صفت حسن ضروری ہے، اس کو بیان کیا ہے. اس کے بعد حسن کی تقسیم کر رہے ہیں. مامور بہ کے لیے جو صفت حسن ہے یعنی وہ حسن ہے مامور بہ، اس کی دو قسمیں، حسن لعینہ اور حسن لغیرہ. ثم شرع فی تقسیم الحسن، پھر حسن کی تقسیم انہوں نے بیان کرنا شروع کیا حسن لعینہ اور حسن لغیرہ کی جانب. یعنی حسن کی دو قسمیں ہیں، حسن لعینہ حسن لغیرہ. وتقسیم کل منہما الی اقسامہما، اور ان دونوں میں سے ہر ایک یعنی حسن لعینہ اور حسن لغیرہ میں سے ہر ایک کی تقسیم ان کے اقسام کی جانب. حسن لعینہ کی کتنی قسمیں ہیں، حسن لغیرہ کی کتنی قسمیں ہیں، اس کو بھی بیان کرنا شروع کیا. فقال، تو انہوں نے فرمایا وَهُوَ اما ان یکون لعینہ، مامور بہ جو حسن ہے وہ یا تو حسن لعینہ ہوگا یا حسن لغیرہ ہوگا، وہ بعد میں آئے گا ہے نا. وہ اور وہ یعنی حسن جو مامور بہ ہے وہ یا تو حسن لعینہ ہوگا. ایل حسن، حسن لعینہ کیا کیا مطلب، ایل الحسن اما ان یکون لذات المامور بہ، یعنی حسن یا تو مامور بہ کی ذات کی وجہ سے ہوگا. حسن مامور بہ کی ذات کی وجہ سے ہوگا. کیا مطلب، بے ان یکون حسنہ فی ذات ما وضع لہ ذالک من غیر واسطۃ، اس طور سے کہ اس کا حسن اس کی ذات میں ہو جس کے لیے مامور بہ وضع کیا گیا ہے. یعنی ذات مامور بہ میں حسن ہو، کسی واسطے کا اس میں دخل نہ ہو کہ کسی واسطے کی بنیاد پر اس میں حسن میں آ گیا ہو. حسن کسی اور میں ہو اور اس کی وجہ سے اس چیز میں حسن آ گیا ہو نا، بلکہ ذات مامور بہ میں حسن ہو. یہ مطلب ہے حسن لعینہ کا. اس کو یہ کہہ رہے ہیں وہ ہوا، اور وہ یعنی حسن یا تو لعینہ ہوگا. ایل حسن اما ان یکون لذات المامور بہ، یعنی حسن مامور بہ کی ذات کی وجہ سے ہوگا، اس طور پر کہ اس کا حسن اس کی ذات میں ہو جس کے لیے مامور بہ کو وضع کیا گیا ہے بغیر کسی واسطے کے. یعنی کسی واسطے کا اس میں دخل نہ ہو بلکہ ذات مامور بہ میں حسن پایا جا رہا ہو. تو یہ کیا ہے، حسن لعینہ ہے. حسن لعینہ کی تعریف کرنے کے بعد، اس کی وضاحت کرنے کے بعد کہ جس میں حسن بغیر کسی واسطے کے اس کی مامور بہ کی ذات میں ہو، پھر اس کی تقسیم کر رہے ہیں. وہذا ثلاثۃ انواع، حسن لعینہ کی 3 قسمیں ہیں. علی ما قال، جیسا کہ ماتن نے کہا ہے. یہ کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اس تقسیم سے یہ متفق نہیں ہے نا. جیسے اس سے پہلے پڑھے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ جو تقسیم کی اس میں تسامح، کیونکہ اقسام میں تباین ہوتا ہے نا. ایک تقسیم کے اقسام جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے مباین ہوتے ہیں، اور یہاں تمام اقسام میں تباین نہیں ہے. پہلے پڑھے ہیں نا، قضا والے میں، ادا والے میں. تو ایسے یہاں بھی ہے نا. تو چونکہ اس تقسیم سے یہ متفق نہیں ہے، اس لیے ڈائریکٹ یہ نہیں کہا کہ اس کی 3 قسمیں ہیں، بلکہ یہ علی ما قال، جیسا کہ ماتن نے کہا ہے ان کے کہنے کے مطابق اس کی 3 قسمیں ہیں. وہذا ثلاثۃ انواع، اور اس کی 3 قسمیں ہیں. علی ما قال، جیسا کہ ماتن نے فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے، وہ ہوا، اور وہ یعنی حسن لعینہ اما ان لا يقبل السقوط
یا تو سکوت کو قبول نہیں کرے گا، یعنی کبھی ساکت نہیں ہوگا. اس کا حسن لعینی یعنی ذات معمور بہ میں حسن ہے، اور وہ ذات معمور بہ سے حسن کبھی بھی ساکت نہیں ہوگا، ہے نا. ایک قسم ہو گئی. او یقبلہ، یا سکوت کو قبول کرے گا یعنی کبھی ساکت ہو جائے. دو قسمیں ہو گئی. اب ان دونوں قسموں کی پہلے یہ شرح کر دے رہے ہیں. اے لا یقبل ذالک الحسن السکوت من المامور بہ، یعنی وہ حسن معمور بہ سے سکوت کو قبول نہ کرے. معمور بہ کی ذات میں جو حسن ہے وہ حسن معمور بہ سے کبھی بھی ساکت نہ ہو. بل یکون دائما حسنا، بلکہ وہ ہمیشہ حسن رہے. وہ معمورم بہ علی المکلف، مکلف پر معمور بہ رہے، مکلف اسے کرنے کا معمور رہے. وہ واجبن علیہ، اور ہمیشہ مکلف پر واجب رہے، نا کبھی ساکت نہ ہو. اور یقبل السکوت، یا وہ حسن قابل سکوت ہو فی حین من الاحیان، کسی نہ کسی وقت، لعذر من الاعذار، کسی نہ کسی عذر سے، یعنی کسی نہ کسی وقت کسی نہ کسی عذر سے وہ قابل سکوت ہوگا یا قابل سکوت نہیں ہوگا. دو قسمیں، ہے نا. او یکون ملحقا بہذا القسم لیکنہ مشابہ لما حسن لمعنى فی غیرہ، یا حسن لعینہ کے ساتھ ملحق ہوگا اور حسن لغیرہ کے مشابہ ہوگا. او یکون ملحقا بہذا القسم، بہذا القسم سے مراد حسن لعینہ، یا حسن اس قسم یعنی حسن لعینہ کے ساتھ ملحق ہوگا، لیکنہ مشابہ لما حسن لمعنى فی غیرہ، لیکن وہ مشابہ ہوگا اس کے کہ جس میں حسن دوسرے معنی کی وجہ سے آیا ہے، یعنی حسن لغیرہ کے مشابہ ہوگا. یہ تیسری قسم ہے نا. نام یاد رکھنا ہے نا، تھوڑا نام لمبا ہے. او یکون ملحقا بہذا القسم، یا حسن لعینہ کے ساتھ ملحق ہوگا اور حسن لغیرہ کے مشابہ ہوگا. یہ تیسری قسم ہے. اے یکون المامور بہ، یعنی معمور بہ ملحقا بالحسن لعینہ، حسن لعینہ کے ساتھ ملحق ہوگا، لیکنہ مشابہ للحسن لغیرہ، لیکن وہ حسن لغیرہ کے مشابہ ہوگا. فہو ذو جہتین، یعنی اس میں دو جہتیں ہیں، حسن لغیرہ کے مشابہ ہے اور حسن لعینہ کے ساتھ ملحق ہے. تو جب دو جہتیں ہیں، ایک حسن لغیرہ کی اور ایک حسن لعینہ کی، تو یہی کیوں ذکر کر دیا؟ لغیرہ میں لے کے چلے جاتے، ہے کہ نہیں ہے؟ دونوں سے ہے نا اس کا تعلق، لعینہ سے بھی ہے لغیرہ سے بھی، تو یہی ذکر کرنا کیا ضروری تھا؟ ایک تو ابھی ویسے ہی ہے نا مشکل بحثیں چل رہی ہیں تو بعد میں اس کو ذکر کر دیتے، ہے نا. یہ کہہ رہے ہیں نہیں، ضرورت یہی تھی. کیسے؟ وَإِنَّمَا جَعَلَهُ مِنْ أَقْسَامِ الْحَسَنِ لِعَيْنِهِ، اور یہاں ماتن نے اس کو حسن لعینہ کی قسم میں رکھا، اعتباراً للأصل، اصل کا اعتبار کرتے ہوئے. کما ستقف علیہ فیما بعد، کیسے یہ اصل ہے اس پر آپ بعد میں واقف ہوں گے. یہ بعد میں جب اس کی مثال دیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اصل حسن لعینہ ہی ہونا ہے، اصل حسن لعینہ ہی ہونا ہے. اور جب اصل حسن لعینہ ہی ہونا ہے تو جس اعتبار سے ہے اسی کے ساتھ تو اس کو بیان کیا جائے گا. وَإِنَّمَا جَعَلَهُ مِنْ أَقْسَامِ الْحَسَنِ، اور اس کو انہوں نے حسن لعینہ کے اقسام میں رکھا، حسن لغیرہ کے اقسام میں نہیں رکھا. اعتباراً للأصل، اصل کا اعتبار کرتے ہوئے. کما ستقف علیہ، جیسا کہ آپ عنقریب اس سے واقف ہوں گے. یعنی حقیقت کے اعتبار سے یہ حسن لعینہ ہے
اور صورت کے اعتبار سے یہی بیان کریں گے، صورت کے اعتبار سے حسن لغیرہ، تو حقیقت کے اعتبار سے جب یہ حسن لعینہ ہوتا ہے تو ذکر میں بھی اسے حسن لعینہ میں کیا جائے گا۔ یہ بات یہاں پوری ہو گئی ان کی کہ حسن لعینہ کی کتنی قسمیں بنی۔ عام طور پہ تقریری امتحان میں یہ سب بحثیں پڑھائی جاتی ہیں، ہے نا، ذرا پیچیدہ ہے نا، اس لیے اس کو بہت غور سے سنیے گا، کہیں عبارت اگر نہیں سمجھ میں آ رہی تو اس کو سمجھیے گا، ہے نا، اسی لیے میں تھوڑا تفصیل کر رہا ہوں، ہے نا، کئی مرتبہ اس کا امتحان بھی لیا ہوں نا، تو سمجھ میں آتا ہے کہاں پوچھتے ہیں کہاں نہیں پوچھتے ہیں تقریری امتحان۔ تو کہاں چلا گیا؟ حسن لعینہ کی کتنی قسمیں بنی؟ 3 قسمیں۔ قابل سکوت نہ ہو کسی بھی حال میں، قابل سکوت ہو کسی نہ کسی وقت کسی عذر کی بنیاد پر، حسن لعینہ کے ساتھ ملحق ہو اور حسن لغیرہ کے مشابہ ہو۔ اس کو حسن لعینہ میں اس لیے رکھا ہے کہ یہ حقیقت کے اعتبار سے حسن لعینہ ہے اور صورت کے اعتبار سے حسن لغیرہ ہے، حقیقت صورت پر راجح ہوتی ہے، اس لیے اس کو حسن لعینہ کے بیان میں ذکر کیا ہے۔ بات پوری ہو گئی؟ اب آگے دیکھیں، ارے چلو رہنے دیں، ہے نا۔